بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک صلوات محمد محمد. تھوڑا تھوڑا اور آگے سے مٹائے. دیکھیے یہ جگہ خالی ہے. ادھر اور آگے آ جائے. تشریف لائے. ذرا سا قریب آنے میں ہے. ادنو منی. ماشاءاللہ گھروں کے عزا خانوں کی جو مجلسیں ہیں وہ کسی نہ کسی اعتبار سے مرکز کی مجلس پر اثر انداز ہوتی ہیں. مکمل طور پر نہیں اثر انداز ہوئی ہیں لیکن جزئی طور پر نظر آ رہا ہے. جبکہ ماشاءاللہ بہت سے باہمت مومنین ہیں جو پچھلی 2 مجلسوں میں بھی تھے اور یہاں بھی ہیں اور اگلی میں بھی ہوں گے انشاءاللہ. بہت سے نہیں ہیں. خیر کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ عشق کا معاملہ ہے. اس لیے کہ اطاعت اور مودت عشق اس میں فرق ہی یہی ہے کہ اطاعت کے مطالبات جو ہیں وہ محدود ہوتے ہیں اور محبت کے مطالبات جو ہیں وہ لامحدود ہوتے ہیں. محبت کے مطالبات کی کوئی انتہا نہیں ہوتی ہے. اسی لیے عزائے اہل بیت تو اجر رسالت ہے. محبت ہے ان کی محبت ہے. ان کی خوشی میں خوشی ہے. ان کی غمی میں غمی ہے. عزائے اہل بیت واجب ہے مگر اس کی مقدار اللہ نے اس لیے واجب اور معین نہیں کی ہے کہ اگر واجب قرار دیا جائے گا تو وہاں پر کوئی نہ کوئی غلامانہ یا تاجرانہ ذہنیت کام کرے گی. بہت نفسیاتی بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں. ماشاءاللہ سب بہترین ذوق سماعت رکھنے والے, بہترین معلومات والے مجھے فخر ہے. اچھے سامعین ہیں یہاں. اللہ کا شکر ہے. خدا کرے ہر جگہ اس سے اچھے سامعین ہوں اور یہاں بھی اور جتنا آج سال ہیں اس سال ہیں اگلے سال اس سے بھی بہتر. مجھے فائدہ ہوگا نا کہ میں پہلے عشرے میں آ رہا ہوں. ایک صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد. ہاں ان کے اعلان سے پہلے میں نے اعلان کر دیا ہے. اس لیے کر دیا ہے کہ اگر مولویت کی یہی ایک پہچان ہے کہ وعدے سے پلٹ جائے تو میں اس لیے بار بار کہہ دوں کہ میں نہ پلٹ پاؤں. البتہ کوئی وعدے سے پلٹتا نہیں ہے. تو یہ جو ہے عزائے اہل بیت جو ہے ظاہر ہے کہ اللہ نے یہ جو واجبات سے ہٹ کر جو آپ نے دیکھا مستحبات کی جو ہے وہ فہرست بڑی طویل ہے اور مستحبات کی کوئی انتہا نہیں ہے. کیونکہ واجبات یعنی حرام و حلال وہ واجب اور حرام کے اندر میں نے عرض کیا کہ یا غلامانہ ذہنیت کام کر رہی ہے یا تاجرانہ ذہنیت کام کر رہی ہے. کریں گے تو ملے گا کچھ, نہیں کریں گے تو سزا ملے گی. لالچ ہے تو تاجرانہ ذہنیت ہے اور عذاب کا خوف ہے تو غلامانہ ذہنیت ہے. مگر یہ عزا اور عشق اہل بیت اور محبت کا فلسفہ یہ ہے کہ یہ اللہ نے عشق بندگی کے حوالے کر دیا ہے کہ جس کا جو معیار عشق ہے وہ اتنا ہی آگے نظر آئے گا. اور عشق و محبت میں جبر نہیں چلتا ہے. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ یعنی اطاعت میں تو جبر چلتا ہے مگر محبت میں جبر نہیں چلتا. اور اطاعت میں گنجائش ریاکاری ہے. توجہ کا طالب یعنی اعمال ظاہریہ عبادات ظاہریہ جو ہیں یہ نماز روزہ وغیرہ وغیرہ آپ دیکھیں کہ ان میں یہی کہا گیا خالصتاً لوجہ اللہ پڑھو. اسی لیے نیت کے اندر یہ پارٹ آف صلاح بنا دیا گیا ہے. عبادات کا پارٹ نیت کو بنایا گیا ہے کہ تم نیت کرو کیا قربتاً اللہ یعنی یاد آ جائے.
خالصتاً لوجہ اللہ، اس لیے کہ ظاہری عبادتوں اور اطاعتوں کے اندر گنجائش ریاکاری دکھاوے کی گنجائش ہے، اس لیے کہ یہ ظاہری اعضاء و جوارح سے ہوتی ہیں۔ میں نے عرض کیا کبھی پچھلی مجلس میں بھی کہ خم جبی معتبر نہیں ہے، کیا معلوم کہ عقل نے سجدہ کیا کہ نہیں کیا، شعور نے سجدہ کیا کہ نہیں کیا، اختیار نے سجدہ کیا کہ نہیں کیا، تیرے وجود نے سجدہ کیا کہ نہیں کیا۔ یعنی اللہ تیرے وجود کا سجدہ چاہتا ہے، فقط تیری پیشانی کا سجدہ نہیں چاہتا ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو وہاں گنجائش ریاکاری ہے بھائی، اسی لیے محبت جو ہے وہ ظاہری اعضاء و جوارح سے نہیں، بلکہ محبت کا محل اللہ نے قلب باطن میں رکھا ہے، دل کے اندر رکھا ہے، کہ جہاں دکھاوے کی گنجائش نہیں ہے، بیدار رہیے گا۔ تو اطاعت ہے محدود مطالبے کا نام، محبت ہے لامحدود مطالبے کا نام۔ اطاعت کے مطالبات محدود ہیں، محبت کے مطالبات لامحدود ہیں۔ اب فلسفہ سمجھ میں آیا کہ اجر رسالت میں اطاعت قربا نہیں مانگی ہے، مودت قربا مانگی ہے۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ بہرحال یہ تو میں نے آپ کی آزاداری اور آپ کا جو عشق حسین اس کے حوالے سے عرض کر دیا۔ بھائی یہی سبب ہے کہ خداوند عالم نے اپنے دین کی ابتدا جو ہے وہ اطاعت سے نہیں کی ہے، محبت سے کروائی۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ خلقت کی ابتدا بھی محبت سے کی۔ کنت کنزم مخفیہ واحببت ان اعرف فخلقت الخلق لکی اعرف، میں چھپا ہوا ایک خزانہ تھا جواہرات صفات کا، مجھے محبت ہوئی کہ میں پہچانا جاؤں، تو میں نے سب سے پہلے ایک جوہری کو خلق کیا کہ میرے جواہرات صفات کی قدردانی کرے۔ تو خلقت کی ابتدا محبت سے ہوئی ہے، جبر سے نہیں ہوئی ہے، اطاعت سے نہیں ہوئی ہے۔ اطاعت کی جائے گی تو لازم نہیں ہے کہ محبت ہو، محبت ہو جائے گی تو خود بخود اطاعت ہو جائے گی، اس لیے کہ محبوب محبوب ہے تو محبوب کی ہر ادا محبوب ہے۔ بھائی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ ایک میرا موضوع چل رہا ہے محبت خدا اور اتباع رسول، یہ گھروں کی مجلسوں کا موضوع وہ ہے اور یہاں کی مجلس کا موضوع ہے ولایت۔ بھائی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ لہذا ابتدا جو ہے خداوند عالم اپنے دین کی اطاعتوں سے نہیں کی ہے، محبت سے کی ہے۔ اب آپ کو کنیکٹ کرتا ہوں اس مسئلے سے کہ جہاں پہ میں نے کل آپ کو چھوڑا تھا، بلکہ اس کو اس نہج پہ آگے نہیں بڑھاؤں گا، ورنہ میرے بہت کچھ باتیں میری اب 2 ہی دن میرے لیے 2 مجلسیں ہوئی ہیں، 2 اور بچی ہیں، لہٰذا اس کو آگے بڑھانا چاہ رہا ہوں۔ پہلی مجلس میں نے عرض کیا تھا، بہت خاص توجہ، کہ کوئی بھی بشر، کوئی بھی انسان نبوت اور رسالت کے ٹائٹل اور عہدے اور منصب سے اللہ کا 100% نمائندہ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ منصب رسالت اور نبوت اللہ کا اپنا منصب نہیں ہے۔ 100% نمائندہ وہ ہوگا کہ وہی منصب لے کر آئے جو اللہ کا منصب ہے۔ اللہ رسول نہیں ہے، اللہ نبی نہیں ہے، اللہ ولی کائنات ہے۔ تو بغیر منصب ولایت کے کوئی اللہ کا نمائندہ 100% نہیں ہو سکتا، بلکہ اب اس کے آگے عرض کروں، بغیر منصب ولایت کے کوئی بھی نمائندہ پروردگار نہیں ہو سکتا۔ یہی سبب ہے کہ 2 طرح کے اس کے نمائندے ہیں۔ کچھ ایسے نمائندے ہیں کہ جو 100% نمائندے ہیں، ڈائریکٹ نمائندے ہیں۔ کچھ ایسے ہیں جو 100% نمائندے نہیں ہیں اور انڈائریکٹ نمائندے ہیں۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ براہ راست نمائندہ وہی ہوگا جو اللہ کے بس فوراً بعد ہو۔ میں کیا عرض کروں، حضرت آدم کو شاید کوئی اللہ کا پہلا خلیفہ سمجھ رہا ہو، حضرت آدم کو کوئی اللہ کا پہلا نمائندہ سمجھ رہا ہے؟ کس آیت نے کہا کہ حضرت آدم اللہ کے پہلے نمائندے ہیں؟ اللہ نے یہی تو کہا تھا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پہ خلیفہ بنانے والا ہوں۔ یہ کب کہا تھا کہ خلیفتی میرا خلیفہ؟ بھائی ہیں متوجہ کہ نہیں ہے؟ یہ کب اللہ نے کہا تھا کہ یہ میرا ہی نمائندہ ہے، میرا ہی خلیفہ ہے؟ توجہ ہے کہ نہیں ہے اللہ کا نمائندہ، مگر براہ راست نمائندہ ہر ایک ہونا ضروری نہیں ہے۔ نمائندہ وہ بھی ہے جو ڈائریکٹ ہو، نمائندہ وہ بھی ہے جو انڈائریکٹ ہو، یعنی نمائندگی وسیلوں سے بھی چلتی ہے۔ بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ بھائی پیغمبر کے 12 اوصیاء ہیں، مگر علی ڈائریکٹ وصی ہیں۔
باقی سب ایک دوسرے کے وسیلے سے وسیع ہیں، یعنی وسیعت آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے، ہر پچھلا اپنے اگلے کو وسیعت کر رہا ہے تو وہ وسیع ہے۔ محسوس کیا اس بات کو؟ تو حضرت آدم کے لیے کب اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ ہمارے خلیفہ ہیں، وہ ہمارے نمائندے ہیں؟ میں زمین پہ خلیفتاً ایک خلیفہ، یہ نہیں کہا کہ خلیفتی، توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ ڈائریکٹ نمائندہ اللہ کا وہی ہوگا کہ جو بعد پروردگار ہو ڈائریکٹ۔ اس بات کو فالو کریں تو مزہ آئے گا، آگے بڑھوں۔ جو اللہ کے بعد براہ راست جو ہو، بیچ میں کوئی نہ ہو، توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اب ظاہر ہے کہ خلقت کائنات سے پہلے اللہ اور وجود کائنات کے درمیان جو ہیں کہ اللہ تھا اور کچھ نہیں، کوئی نہیں تھا۔ اب جو پہلے وجود میں آئے ہیں وہی سب سے بڑے اور وہی ڈائریکٹ اور سب سے پہلے اللہ کے نمائندے ہیں۔ میں بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ بلکہ یوں عرض کروں کہ بعد میں جتنے بھی نمائندے ہیں اللہ کے، ان کے لیے شرط یہ ہے کہ جو اللہ کے پہلے اور ڈائریکٹ نمائندے ہیں، جیسے اللہ کو اس کی توحید کا اقرار کرے ویسے ہی ان کی ولایت کا اقرار کرے، ورنہ نبوت نہیں ملے گی۔ میں توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ محمد پہ واجب نہیں تھا کہ وہ ابراہیم کی نبوت کا اقرار کرے تو انہیں ختم مرسلین بنایا جائے، مگر ابراہیم پہ لازم تھا۔ بھئی حدیث معراج ذہن میں ہے کہ نہیں ہے کہ جب پیغمبر جو ہے وہ معراج کی طرف چلے ہیں، میں کیا عرض کروں، مجھے معراج اب نہیں آج پڑھنی ہے، مگر میں اپنے موضوع سے ریلیٹ کر کے اس بات کو لینا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیے بعد میں جتنے انڈائریکٹ نمائندے ہیں، یعنی یہ محمد و آل محمد، یہ 14 اللہ کے ڈائریکٹ نمائندے ہیں، یہ 100% نمائندے ہیں۔ باقی آدم سے لے کر عیسیٰ تک سب اللہ کے نمائندے ہیں، مگر ڈائریکٹ نہیں ہے، وسیلوں سے ہیں، یعنی محمد و آل محمد کے وسیلے سے اللہ کے نمائندے ہیں۔ یعنی میرا کہنا ہے کہ وہ خلیفۃ اللہ ہیں مگر ڈائریکٹ اللہ کے خلیفہ نہیں ہیں۔ محمد و آل محمد ڈائریکٹ خلیفہ ہیں، باقی انبیاء و مرسلین محمد و آل محمد کے ماتحت ان کے خلیفہ، ان کے نمائندے ہیں۔ میں روانی کے ساتھ بات کہہ رہا ہوں لیکن آپ ساتھ ساتھ رہیے گا۔ حدیث معراج میں ہے کہ جب حبیب کبریا آسمانوں پہ گئے، مسجد معمور میں، فرشتوں کی چوتھے آسمان پہ نور کی مسجد، تمام انبیاء و مرسلین کو ان کے جسد جسمانی کے ساتھ انہیں جمع کیا گیا۔ جب صفوف ملائکہ میں، جب صفوف انبیاء و مرسلین میں ختم المرسلین داخل ہوئے، آدم آگے بڑھے السلام علیکہ یا رسول اللہ، نوح آگے بڑھے السلام علیکہ یا رسول اللہ، ابراہیم سے لے کر عیسیٰ تک ہر نبی نے سلام کیا رسول اللہ کہہ کر۔ ایک بار آواز خدا آئی، حبیبی سلہم علی ما بعثتم، متفق علیہ روایت ہر کتاب میں، اے میرے حبیب ان انبیاء و مرسلین سے پوچھئے کہ تمہیں کس شرط کے اوپر نبوت دی گئی۔ حبیبی سلہم علی ما بعثتم۔ ایک مل جل کے صلوات بر محمد و آل محمد۔ بھائی بڑی خاص توجہ کا طالب، میں آپ کے ذہن کو آمادہ کر رہا ہوں ان باتوں کے لیے جو آگے کہنے والا ہوں۔ آواز آئی خدا کی، حبیبی سلہم علی ما بعثتم، حبیب ان سے سوال تو کریے کہ تم کو کس شرط کے اوپر مبعوث برسالت و نبوت کیا گیا۔ سارے نبیوں اور رسولوں کی آواز آئی کہ بعثنا علی توحید اللہ والرسالت کا وولایت علی ابن ابی طالب۔ ہمیں 3 عہدوں کے اوپر، 3 اقراروں کے بعد، ہمیں 3 شرطوں کے بعد ہمیں نبوتیں ملی ہیں۔ اللہ کی توحید، آپ کی رسالت اور علی کی ولایت، اس اقرار کی شرط پہ ہمیں ملی ہے نبوت اور رسالت۔ بھائی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ یعنی یہ وہ ہیں اللہ کے نمائندے کہ جیسے ہر نبی اور رسول پر واجب ہے کہ وہ اللہ کی توحید کا اقرار کرے،
ویسے ہی رسالت مصطفیٰ اور ولایت مرتضیٰ کا اقرار شرط ہے نبوتوں. بھائی نبوتوں کے لیے ایلیجیبلٹی ہی یہی ہے, کوالیفیکیشن ہی یہی ہے. بھائی عجب مسئلہ ہے. بھائی بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ ہم اب بغیر ولایت علی کے نبیوں کو نبوتیں نہیں ملتی, اور بغیر اعلان ولایت کے بھائی ختم مرسلین رسالت کے عمل انجام دے بھی تو رسالت بیکار اگر نہ پہنچائے. اللہ اکبر. یہ ولایت علی کی منزل ہے. تو میں نے عرض کیا کہ ولایتوں میں فرق ہے. بے توجہ, نمائندے اللہ کے انبیاء و مرسلین پچھلے بھی ہیں, نمائندے یہ 14 بھی ہیں, مگر فرق ہے. یہ یاد رہے کہ ولی سب ہیں اللہ کے, مگر ولایتوں میں فرق ہے. ذرا سا بہت خاص توجہ. بغیر ولایت کے منصب الہی نہیں ملتا. ولایت کے بغیر کوئی بھی منصب الہی نہ نبوت ملتی ہے, نہ رسالت ملتی ہے, نہ امامت ملتی ہے. اب اگر اردو آپ کی قابو میں ہے تو دو لفظ دو کی تعریف کروں. ولایت ہے منصب الہی خفی, اللہ کا پوشیدہ خفی منصب ہے. نبوت اور رسالت اور امامت ہے منصب ظاہری و جلی. ولایت ہے منصب باطنی و خفی. نبوت اور رسالت اور امامت ہے منصب ظاہری و جلی. ولایت ہے باطنی اور پوشیدہ منصب. نبوت اور رسالت اور امامت ہے ظاہری اور کھلا ہوا منصب. نبوت اور رسالت اور امامت کے لیے شرط ہے کہ پہلے ولایت ہو. ولایت کے لیے شرط نہیں ہے کہ نبوت اور رسالت اور امامت ہو. ذرا سی علمی منزل ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ماشاءاللہ. توجہ, اصلی بیان آج سے شروع ہوا ہے. اب تک تو میں ولایت کے چاروں طرف جو ماحول تھا اور قرآن کی آیتوں سے وہ ماحول بنا رہا تھا تاکہ آپ کا ذہن تیار ہو. اب میں ولایت کو بتانے چلا ہوں کہ یہ کیا ہے. ولایت ہے منصب باطنی خفی. نبوت اور رسالت اور امامت ہے منصب ظاہری جلی. نبوت رسالت امامت کے لیے شرط ہے کہ منصب باطنی ولایت کا ہو. جو ولی نہیں ہے نہ وہ نبی ہو سکتا ہے, نہ وہ رسول ہو سکتا ہے, نہ وہ امام ہو سکتا ہے. ان سارے منصبوں کے لیے جو کوالیفیکیشن ہے وہ ہے ولایت. یعنی اللہ کے ولایت اللہ کے کوٹے سے اسے ولایت کچھ نہ کچھ ملی ہو. ان 3 ظاہری منصبوں کے لیے شرط ہے کہ منصب باطنی ولایت پہلے سے ہو, مگر ولایت کے لیے شرط نہیں ہے کہ وہ نبی بھی ہو, رسول بھی ہو, امام بھی ہو. بھائی یہی سبب ہے کہ 14 اللہ کے بڑے بڑے ولیوں میں ایک ولیہ ایسی ہے کہ جو ان 13 میں کسی سے ذرا سا بھی کم نہیں ہے. نہ نبی ہے, نہ رسول ہے, نہ امام ہے. فالو کی میری بات. صلوات برائے عظمت زہرا. توجہ فرما رہے ہیں. تو بغیر ولایت کے نبوت اور رسالت نہیں ملتی. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر نبی اور رسول جو ہے وہ ولی ہے, پہلے ولی ہے بعد میں نبی ہوگا. پہلے ولی ہے بعد میں رسول ہے. پہلے ولی خدا ہے بعد میں امام ہے. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ بیدار ہے کہ نہیں ہے؟
ولایت شرط ہے سارے نبیوں اور رسولوں کے لیے. رسالت اور نبوت ملی ہی ولایت کی شرط پہ ہے کہ اسے ولایت ملے, مگر کس کے کوٹے سے ولایت ملے؟ بھائی بیدار رہیے گا. امامت بھی بغیر ولایت کے نہیں ہے, مگر امامت کی ولایت چونکہ ولایت مطلقہ اور سب سے بڑی اور ڈائریکٹ نمائندگی ہے, لہذا امامت اور ولایت ایکویلنٹ ہے, مگر نبوت اور ولایت برابر نہیں ہے. وہ نبوتیں چھوٹی ہیں, ان کی ولایتیں بڑی ہیں. یہاں جتنی بڑی ولایت ہے اتنی ہی بڑی امامت ہے. نہیں, شاید میری بات واضح نہیں ہوئی. اچھا خیر, جس کے لیے ہوئی, لیکن مجھے بہت دور تک لے جانا ہے آپ کو. بھائی بہت خاص توجہ. اب سنیں, میں نے عرض کیا کہ بغیر ولایت کے نہ نبوت ملتی ہے نہ رسالت ملتی ہے, مگر میرا ایک دعویٰ ہے پھر اس کی دلیل. حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک 1,23,999 انبیاء و مرسلین سب اللہ کے ولی ہیں, سب نبی ہیں, جس میں سے 312 رسول ہیں. آپ کہیں گے تو 313 سنے تھے, تو میں عیسیٰ پہ ٹھہر گیا نا, تبھی تو ایک کم کر دیا. ہاں, ذرا سا توجہ نہیں کریں گے تو پھر حیرت ہوئے گی. میں بہت ناپ تول کے بول رہا ہوں, آپ سنے بھی ناپ تول کے. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ 1,22,23,999 انبیاء, جن میں سب نبی ہیں, 312 رسول ہیں, 313 تو خود آخری ہیں. میں عیسیٰ پہ ٹھہر گیا. یہ سب اللہ کے ولی ہیں, اور پہلے محمد سے لے کر آخری محمد تک یہ 14, جن میں ایک ولیہ بھی ہے, یہ بھی اللہ کے ولی ہیں, مگر فرق ہے, وہ اللہ کے چھوٹے ولی ہیں, یہ اللہ کے بڑے ولی. یہ اللہ کے ڈائریکٹ نمائندے 100%, وہ اللہ کے چھوٹے نمائندے 100% نہیں. بیدار رہیے گا. حدیث معراج بھی پڑھ چکا ہوں. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ میرا دعویٰ ہے. جو بڑے ولی ہیں, جن کے پاس ایبسولوٹ ولایت ہے, مطلق, اسے کہا جاتا ہے ولایت مطلقہ. میں نے اردو میں آسان لفظ کے لیے کہا کہ بڑے ولی, بڑی ولایت جن کے پاس ہے, بڑی حکومت, بڑی ولایت, اسے کہتے ہیں ولایت مطلقہ. جن کے پاس چھوٹی ولایت ہے, ان کے پاس ہے ولایت جزئیہ. بیدار رہیے گا. یہ 14 ہیں ولی مطلق, 100% اللہ کے نمائندے. میں نے عرض کیا کہ ولایت کی تعریف یہ ہے کہ اس کائنات خدا میں, دائرہ عالم امکان میں, جب سے ابتدائے آفرینش سے لے کر جب تک یہ کائنات رہے, اللہ کے علاوہ جو بھی کائنات کا وجود دائرہ عالم امکان میں جس شے پر بھی اللہ کی حکومت ہے, بے عین اتنی ہی حکومت اذن پروردگار, حکم پروردگار سے جن کی ہو, وہ اللہ کے ولی مطلق ہوتے ہیں. یعنی جیسے اللہ کا کائنات پہ حکم چلے, ویسے ہی حکم خدا سے ان کا بھی حکم چلے. ایسا نہیں ہے کہ کوئی مانے کوئی نہ مانے. یہ کائنات جن کے حکم کے آگے مجبور ہو. تو میں نے عرض کیا کہ یہ اللہ کے 100% نمائندے ہیں 14. یہ ولی مطلق ہیں. آدم سے لے کر عیسیٰ تک اللہ کے 1,23,999 انبیاء و مرسلین, یہ بھی اللہ کے ولی ہیں, مگر یہ چھوٹے ولی ہیں. ان کے پاس ولایت جزیہ ہے, ان کے پاس ولایت مطلقہ ہے. وہ ڈائریکٹ نمائندے ہیں ہی ڈائریکٹ. باقی ساری کائنات کوئی بھی اللہ سے ڈائریکٹ نہیں ہے, انڈائریکٹ ہے, انہی سے چلی. ساری کائنات کا نقطہ آغاز سفر ہے محمد و آل محمد, نقطہ اختتام سفر ہے محمد و آل محمد. کہنے کو تو کہتے ہیں کہ کائنات من اللہ ہے الی اللہ ہے. بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ نہ کوئی ڈائریکٹ اللہ سے چلا ہے, نہ کوئی ڈائریکٹ اللہ تک جائے گا. محمد و آل محمد سے کائنات کی خلقت شروع ہوئی ہے, محمد و آل محمد پہ کائنات کی خلقت سمٹ جائے گی. بھائی یہی سبب ہے کہ ان کی محبت اور ان کی محبت میں اپنے وجود کو قربان کر دینے کا نام ہے حیات جاویداں اور شہادت.
اس لیے کہ اللہ تک نہ ڈائریکٹ اللہ سے آئے ہو نہ ڈائریکٹ اللہ تک جاؤ گے. تمہیں چاہیے کہ اپنے وجود و اختیار و جذبات و عقیدت و محبت اور مودت اور عشق اور ساری تمناؤں کو ان کے قدموں پہ نچھاور کر کے اپنے وجود کو ان کے حوالے کر دو. تمہارا ٹینشن نہیں ہے اللہ تک ڈائریکٹ جانا, ڈائریکٹ آئے نہیں ہو بھائی, یہ جہاں سے لائے ہیں وہیں پہنچا دیں گے. بھائی ہاتھ توڑ رہے ہیں, آوازیں ہلکی ہیں, ہاتھ توڑ رہے ہیں, آوازیں ہلکی ہیں. ایک بلند آواز سے صلوات پڑھیے. بڑے اہم موڑ پر ماشاءاللہ بڑے اہم موڑ کے اوپر بیان آ چکا ہے. تو میرا یہ دعویٰ میں نے عرض کیا کہ یہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک یہ اللہ کے چھوٹے ولی ہیں اللہ کے نمائندے, مگر انڈائریکٹ ہیں چھوٹے ولی. وہ اللہ کے 14 بڑے ولی, اس میں ایک ولیہ, یہ ڈائریکٹ ولی ہیں اللہ کے, بس اللہ کے بعد یہی ہیں. ان کی حکومت ساری کائنات خدا پر ہے, ہر وقت ہے, نہ زمان کی قید ہے نہ مکان کی قید ہے. توجہ کیجئے گا, ان کی حکومت کیونکہ یہ ایبسولوٹ نمائندے ہیں, خداوند عالم کے نمائندے مطلق ہیں 100%, لہذا کائنات خدا میں جیسے اللہ کی ہر شے پر ہر زمان ہر مکان ہر شے کے اوپر بلا قید زمان و مکان بلا شرط زمان و مکان ان کی حکومت ویسے ہی جاری ہے جیسے اللہ کی ہے. بس فرق یہ ہے کہ قدرت خدا سے ہے. بھائی بیدار رہیے گا. یہ لوگ یہ ہلکے معدے والے جو ان باتوں کو شرک سمجھتے ہیں, حقیقت یہ ہے کہ انہیں خود توحید نہیں معلوم ہے. اچھا فرق ہے اللہ و آل محمد, ایک جملے میں عرض کر دوں, آل محمد کی تعریف بتا دوں, ان کی تمام قدرت و اختیار بھی آ جائے, اور ان کی اصل جو پوزیشن ہے وہ بتا دوں کیا ہے. ایک جملے میں سنیں, آل محمد مختار کائنات ہیں. ابھی پورا نہیں ہوا جملہ, ابھی پورا نہیں ہوا جملہ. آل محمد مختار کائنات ہیں مگر محتاج خدا. بھائی اس جملے کی گہرائی میں جائیں, یہی توحید ہے. آل محمد مختار کائنات ہیں جیسے اللہ مختار کائنات, مگر یہاں پر آل محمد اور اللہ میں فرق نہیں ہے. جیسے اللہ مختار کائنات ویسے محمد و آل محمد مختار کائنات. فرق یہ ہے کہ یہ مختار کائنات ہو کہ محتاج خدا ہے, خدا وہ ہے جو کسی کا محتاج نہیں ہے. یہ فرق ہے, یہ فرق ہے. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو اب کائنات کے اوپر ان کی حکومت چل رہی ہے. اللہ نے ولایت انہیں بڑی والی دی, انبیاء مرسلین کو چھوٹی دی. میرا دعویٰ یہ ہے کہ وہ چھوٹے ولی, یہ بڑے ولی, ان کے پاس ولایت مطلقہ ہے, ان کے پاس چھوٹی ولایت. اب ہو سکتا ہے اگر کوئی کہے کہ بھائی یہ ولایت اللہ نے بھائی جس کو جیسی دی وہ ویسا ہو گیا. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ یعنی اگر کسی معیار اور کسی بغیر کسی کسوٹی اور بغیر کسی استحقاق یا بغیر کسی کرائٹیرین کے اگر اللہ ولایت نہیں دے رہا ہے تو یہ خلافت میں اندھوں کی ریوڑی تھوڑی نہ ہے کہ جس کا دل چاہے. یہ مکے مدینے کی خلافت نہیں ہے, یہ حکومت نہیں ہے, یہ کائنات کی حکومت ہے. ارے ولی کوئی خود سے نہیں بن جاتا, ولی وہ ہوتا ہے کہ یہ کائنات اس کا کہنا مانے. کسی کی اوقات ہو تو کوئی خلیفہ سورج پلٹا کے دکھا دے. یہ کائنات اسی کا کہنا مانتی ہے جسے پہچانے اپنا حاکم و سرپرست. بھائی غور کیجئے گا. تو اب یہ ولایتیں جو ہیں, کوئی کہے کہ انبیاء و مرسلین کو چھوٹی ولایت دی, محمد آل محمد 14 کو بڑی ولایت دی, تو اللہ نے جس کو جو دے دیا وہ ہو گیا, اگر ہمیں دے دیتے تو ہم بن جاتے. اب بالکل بات جو ہے عدل خدا کے مطابق تو نہیں ہے نا کہ اللہ نے جسے جو دے دیا وہ دے دیا. نہیں, اللہ کے ولی ہونے کا بھی, بھائی توجہ, اللہ کے ولی ہونے کا بھی ایک معیار ہے. اب بیدار ہو جائیے, اب آ رہی ہے منزل قرآن کی آیتوں سے استدلال کی. اللہ کے ولی ہونے کا بھی, اللہ کہے کے لیے کہہ رہا ہے کہ میں اللہ ولی الذین آمنوا انما ولیکم اللہ. اللہ کے ولی ہونے کا قرآن مجید میں ایک معیار ہے. اللہ خود سے ولی نہیں ہے. اللہ جو ہے وہ کسی کے دیے ہوئے سے ولایت تھوڑی نہ مل گئی ہے.
ولی 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 حاکم کائنات ہونے کا ایک معیار ہے بھائی توجہ. اللہ اس لیے مالک کائنات ہے کہ وہ خالق کائنات ہے. بھائی ہے میرے ساتھ کہ نہیں ہے؟ اللہ اس لیے مالک کائنات ہے، یعنی ساری کائنات اس کی بندگی میں ہے، اس کا حکم مانتی ہے، ماننا ہے اسے. اللہ اس لیے مالک کائنات ہے، اس لیے ولی کائنات ہے کہ وہ خالق کائنات ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ولایت کا سب سے پہلا معیار اور کرائیٹیرین اور استحقاق یہ ہے کہ یا تو کائنات کا خالق ہو کوئی تو ولی ہوتا ہے، یا خلقت کائنات میں کوئی نہ کوئی کنٹریبیوشن ہو. بھئی آپ ہلکے میں لے رہے ہیں اسے. یا خالق کائنات ہو یا خلقت کائنات میں کوئی نہ کوئی دخل رہا ہو، تاکہ کائنات کی ہر شے اس بات کو محسوس کرے کہ کن کے احسان اور کن کے وسیلے سے ہم لباس وجود پہنے ہیں. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ یا خود خالق کائنات ہو وہ ولی ہوتا ہے. اب اللہ کی نمائندگی میں یہ ولایت بغیر معیار کے نہیں جائے گی، ورنہ اللہ جسے بنا دے وہ بن جائے. نہیں، ولی جو ہے وہ بنایا نہیں جاتا ہے، ولی ہوتا ہی ولی ہے. یہ سب خلقت کائنات سے پہلے کی باتیں ہیں. بھائی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو یا خالق کائنات ہو یا خلقت کائنات میں کوئی نہ کوئی دخل ہو، اور یہ کائنات اس کی احسان مند ہو کہ اگر یہ نہ ہوتے تو میں نہ ہوتی. بھائی بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ بھائی میں اکیلے تو محنت نہیں کروں گا نا، توجہ کا طالب ہوں. یا خالق قرآن سے ابھی آیتیں پیش کر رہا ہوں. یا خالق کائنات ہو یا خلقت کائنات میں کوئی نہ کوئی دخل ہو. بھائی یہی سبب ہے کہ خداوند عالم نے مشرکین کو قرآن مجید میں تانا دیا کہ جنہوں نے بتوں کو اپنا ولی و سرپرست بنایا، تو خداوند عالم نے پیغمبر سے کہا ان سے پوچھئے کہ یہ کیوں ان بتوں کا سجدہ کر کے اور انہیں اپنا ولی و سرپرست بنا رہے ہیں. بھائی بیدار ہیں کہ نہیں ہے؟ یہ من دون اللہ کیسے اولیاء ہو گئے ان کے؟ دلیل میں اللہ معیار پیش کر رہا ہے. یعنی بتوں کی ولایت کو، ان کے ولی ہونے کو کنڈم کرنے کے لیے اللہ ایک معیار پیش کر رہا ہے. اسی معیار پہ جو اترے وہی ولی ہوگا. بھائی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ اس معیار کو پیش کر رہا ہے کہ یہ بت کہاں سے ولی ہو گئے. ما اشہدتہم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسہم ولا کنت متخذ المضلین عضدا. یہ بت کہاں سے ان کے مشرکوں کے اولیاء اور سرپرست ولی ہو گئے؟ ہم نے خلقت زمین و آسمانوں کا انہیں نہ شاہد بنایا، نہ نگراں بنایا، نہ کوئی مدد لی. بڑی اہم آیت ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کے پیرلیل، اللہ کے مقابل، اللہ کے ساتھ ساتھ شرک تبھی تو ہوا کہ اللہ کو سرپرست مان کے اوروں کو شریک کرے بغیر معیار کے. یہی تو شرک ہوتا ہے کہ بغیر معیار، یعنی جو نہ ہو اسے مان لیا جائے، جو نہ ہو اسے وہ مان لیا جائے. یہی تو بے ایمانی ہے. اور اگر دین سے جوڑ کے، منصب الہی سے جوڑ کے مانا جائے تو یہی شرک کہلاتا ہے. بھائی خود سے خلیفہ بنانا بھی شرک ہے. وجہ کیا ہے؟ بھائی اللہ کا کام ہے، جو وہ بندہ خود سے کرنے لگے تو فعل خدا میں شریک ہوا کہ نہیں ہوا؟ توجہ ہے؟ بھئی اللہ کا کام ہے جو کرنا، تو یہ شرک بالافعال ہوا. ایک شرک بالذات ہے، ایک شرک بالافعال ہے، ایک شرک فی الصفات ہے. بے عینہ وہی صفات، کسی کی صفت مان لی جائے کسی مخلوق کی بے عینہ جو اللہ کی ہے، اس کے پیرلیل، تو یہ صفات میں شرک ہے. بے عینہ اس کے پیرلیل کوئی ذات مان لی جائے، یہ ذات میں شرک ہے. اس کی عبادت کی طرح کسی کی عبادت کی جائے، یہ عبادت میں شرک ہے.
یہ سب قسمیں ہیں، توحید عبادی ہے، توحید صفاتی ہے، توحید ذاتی ہے، توحید افعالی ہے، وغیرہ وغیرہ، اور اس کے مقابل ہو تو یہی سب شرک ہو جاتا ہے۔ تو اب اللہ ولیوں کے معیار کو قرآن مجید میں یہ پیش کر رہا ہے، یعنی مشرکوں اور بتوں کو یہ اللہ طعنہ دے رہا ہے کہ یہ کہاں سے ان کے اولیاء و سرپرست بن گئے۔ ما اشہدتہم خلق السماوات والارض، ہم نے زمین اور آسمانوں کی خلقت کا ما اشہدتہم، سنیں یہ عربی کی چیز ہے جس میں کوئی فرقے کا اختلاف نہیں ہے۔ شہود، شہادت، اس کا ایک ناؤن و مصدر بنا اشہاد، شہادت گواہی دینا، اشہاد گواہ بنانا کسی کو۔ توجہ، مگر کب؟ جب اس ناؤن اور مصدر کے ساتھ ایک تعدیہ یعنی پریپوزیشن الا کا استعمال کیا جائے تو اس کے معنی ہوتے ہیں گواہ بنانا، اور جب بغیر پریپوزیشن کے وہ اپنے آبجیکٹ کو پکڑ لے تو اس کے مطلب ہوتے ہیں مدد لینا۔ میرا مجمع فالو نہیں کر رہا ہے، توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ للہ مجلس میں تبرکن نہ آیا کریے، تبرک لے کے جایا کریے۔ ایک صلوات پر محمد و آل محمد۔ اللہ یہ نہیں فرما رہا ہے کہ آپ نے سمجھ لیا کہ بھائی جب اشہدہ کے ساتھ جب الا آ جائے تو یہ ہوتا ہے گواہ بنانا، یعنی کوئی کام اللہ کر رہا ہے گواہ بنو، تم دیکھ لو، اور اگر الا نہ آئے، پروپوزیشن الا کا نہ آئے تو ہوتا ہے کہ اس کام میں مدد لینا، اس میں دخل اندازی کروانا کسی اور کی بھی کہ تم بھی دخل دو۔ اللہ فرمایا ما اشہدتہم علی خلق السماوات والارض نہیں ہے، ما اشہدتہم خلق السماوات والارض بغیر الا کے ہے۔ الا ہوتا تو یہ ہوتا کہ ہم نے ان بتوں کو زمین اور آسمان کی خلقت کا شاہد و نگراں تو نہیں بنایا، یعنی ایسا تو نہیں ہے کہ اشیاء کائنات لباس وجود ہلے وجود پہن رہی ہو اور یہ کھڑے دیکھ رہے ہوں، اور بغیر الا کے ہے تو اس کا دوسرا مطلب یہ ہوا کہ گواہ و نگراں تو ہیں ہی، بلکہ یہ طعنہ اللہ دے رہا ہے کہ زمین و آسمان اور اس کے درمیان کی چیزوں کی خلقت میں ہم نے ان سے کوئی کام تو نہیں لیا، ہم نے ان کا کوئی دخل تو نہیں اختیار کیا، ان سے کوئی ہم نے مدد تو نہیں لی۔ نہیں، اگلا آیت کا فقرہ اس معنی کو اور کھولے دے رہا ہے، ما اشہدتہم خلق السماوات والارض، ہم نے زمین اور آسمانوں کی خلقت کا نہ شاہد و نگراں ان بتوں کو بنایا، اور نہ ہم نے ان بتوں سے خلقت آسمان و زمین کی کوئی مدد لی، اور خود ان کی جانوں کو بھی پیدا کرتے وقت ہم نے ان سے نہ کوئی مدد لی، نہ گواہ ان کو بنایا۔ اور ہم کیسے ان بتوں کو ہم بنا سکتے تھے کوئی گواہ، یا ان سے کیسے ہم مدد لیتے؟ اگلی آیت کہہ رہی ہے کہ ما کنتو متخذ المضلین عضدا، ہم کسی بھی گمراہ کرنے والے کو اپنا بازو نہیں بناتے۔ کیا سن رہے ہیں آپ؟ لفظ عضد عربی میں کندھے کو کہتے ہیں، شانے کو کہتے ہیں کتف، ہاتھ کو پورے کہتے ہیں ید، کلائی کو کہتے ہیں معصم، عصمت سے جو ہے معصم۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اور اس حصے کو جسے آپ بازو کہتے ہیں اسے زبان عربی میں کہتے ہیں عضد، عین ضاد دال، عضد۔ اللہ کہہ رہے ہیں ان بتوں کو ہم خلقت زمین و آسمان کا کیسے شاہد و نگراں یا ان کو کیسے ہم ان سے مدد لیتے کہ ہم ما کنتم متخذ المضلین عضدا، ہم اس لیے ان بتوں سے مدد نہیں لے سکتے تھے کہ ہمارا معیار اور ہمارا کرائیٹیرین انتخاب کا یہ ہے کہ ہم کسی گمراہ کرنے والے کو اپنا مددگار و قوت بازو نہیں بناتے۔ بس جملہ سنیں کہ بتوں کو اللہ کا یہ طعنہ دینا کہ ہم نے زمین و آسمان کا ان کو خلقت کا نہ شاہد و نگراں بنایا، نہ زمین و آسمان کی خلقت میں کوئی ان کا دخل ہے، اور ہم کسی گمراہ کو اپنا مددگار نہیں بناتے، یہ طعنہ اور یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ نگاہ پروردگار میں خلقت زمین و آسمان میں کچھ ہستیاں ہیں کہ جو مددگار پروردگار ہیں حکم خدا سے۔
ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. ایک اور اس سے بہتر صلوات سے نواز دیں. میری بات کو فالو کر رہے ہیں؟ ضائع تو نہیں ہو رہی میری بات؟ یہ قرآن سے میں مضبوط دلیل دے رہا ہوں ولایت کی کہ اللہ بتوں کی ولایت کو کنڈیم کر رہا ہے اور معیار پیش کر رہا ہے. یعنی اگر اس معیار پہ بت اترتے تو وہ ولی ہوتے نمائندگی پروردگار میں. اللہ کنڈیم کر رہا ہے. اللہ یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ کوئی بھی ولی تمہارا ہمارے ساتھ نہیں ہے. اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہے ولی مگر یہ نہیں ہے، بلکہ جو معیار پہ اترے اور معیار کہہ رہا ہے کہ نہ خلقت زمین و آسمان کا شاہد و نگراں بنایا، نہ ان سے کوئی کام لیا، اور ہم کسی بھی گمراہ کرنے والے سے اپنا کام نہیں لیتے. ہائے 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 کیا منزل ہے، آپ غور فرمائیں. اللہ کہہ رہا ہے ما کنت متخذ المضلین عضدا، ہم کسی بھی گمراہ کرنے والے سے اپنا کام نہیں لیتے، اپنا مددگار نہیں بناتے، اپنا جاب اسے نہیں دیتے. یعنی جو میری نمائندگی میں میرا کام کرے، ہم گمراہ کرنے والے گمراہ سے کوئی کام نہیں لیتے ہیں. اللہ نے اپنے حبیب رسول سے کہا کہ لقد نصرک اللہ فی مواطن کثیرہ، اے میرے رسول میرے حبیب، ہم نے بہت سے موقعوں پر مواطن کثیر پہ آپ کی مدد کی ہے، آپ کی نصرت کی ہے، آپ کو سپورٹ کیا ہے. بھائی کب آیا ہے پروردگار مدد کرنے کے لیے؟ بھائی مکے میں باپ نے مدد کی ہے، مدینے میں بیٹے نے. عجب منزل ہے بھائی، توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ ارے ابو طالب نے مکے میں نصرت رسول کی ہے، اور اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم کسی بھی گمراہ کرنے والے سے اپنا کام نہیں لیتے. صلوات علی محمد و آل محمد. یہ ہے ایمان ابو طالب، یہ ہے احسان ابو طالب. ما کنت متخذ المضلین عضدا، ہم کسی گمراہ کرنے والے کو اپنا قوت بازو نہیں بناتے، اپنا کام ہم استعمال نہیں کرتے کسی گمراہ کرنے والے کو. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ مدد خدا کی ہے اور کر رہے ہیں ابو طالب. بڑا عجیب منزل ہے. آ گئی ہے دو جملے اس محسن اسلام کی خدمت میں بول دوں پھر آگے بڑھ جاؤں گا کہ بھئی وہ اللہ جو کسی بھی 1,23,999 انبیاء جو چھوٹے اللہ کے نمائندے ہیں، وہ اللہ کے جو آدم سے لے کر عیسیٰ تک کسی بھی نبی اور رسول کے ہر قول اور ہر فعل کو اپنے سے منسوب نہیں کرتا. بھئی جلدی جلدی بول رہا ہوں مگر ضائع نہ جائے. وہ اللہ جو آدم سے لے کر عیسیٰ تک کسی بھی نبی کے ہر قول و ہر فعل کو اپنے سے منسوب نہیں کرتا. یعنی ایسا نہیں ہے کہ آدم بولے تو اللہ کہے ہم بولے، آدم کرے تو اللہ کہے ہم نے کیا. سن لیں بڑی عجیب منزل ہے. بھائی جب بھی آپ قرآن پڑھ کے دیکھ لیں اللہ یہی کہہ رہا ہے. وہ وقت یاد کرو جب آدم نے یہ کہا اور ہم نے ان سے یہ کہا، آدم نے یہ کیا اور ہم نے یہ جواب دیا. وہ وقت یاد کرو جب موسیٰ اس جگہ پر تھے اور موسیٰ نے یہ کہا اور وہ کیا. بھائی وہ وقت یاد کرو جب ابراہیم مثلا خانہ کعبہ کی دیوار بلند کر رہے، انہوں نے ہم سے کہا تو ہم نے ان سے یہ کہا. بھائی ہر نبی آدم سے لے کر عیسیٰ تک، یہاں تک کہ پدر انبیاء شجرۃ الانبیاء نبیوں کا باپ حضرت ابراہیم، وہ سمندر ہدایت کا کہ یہودیت عیسائیت اسلام ساری نہریں جس سمندر میں جا کے ضم ہو جائیں، ہر ایک اپنا شجرہ پدر انبیاء ابراہیم سے جوڑ کے فخر کرتا ہے جو بھی آسمانی مذہب والا ہے. اتنا بڑا اونچا نبی ہے مگر اللہ نے کبھی یہ نہیں کہا کہ یہ ابراہیم نہیں بولے ہم بولے، یہ ابراہیم نے نہیں کیا ہم نے کیا. فقط جان مرسلہ سرخیل انبیاء و مرسلین سردار انبیاء کی یہ منزل ہے کہ ہر قول کو اللہ کہتا ہے یہ نہیں بولا میں بولا، ہر فعل کو کہتا ہے اس نے نہیں کیا میں نے نہیں کیا. بھائی وہ اللہ جو کسی بھی نبی کو محمد کے علاوہ کسی کے قول و فعل کو اپنے سے منسوب نہیں کرتا، پال ابو طالب رہے ہیں اور سورہ ضحیٰ میں کہہ رہا ہے اللہ محمد سے احسان جتا کے کہ کیا آپ کو یتیم پا کے آپ کے رب نے پناہ نہیں دی. صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد.
ما کنت متخذ المضلین عضدا، ولی ہونے کا معیار، ولی ہونے کا معیار، ہم کسی گمراہ کرنے والے کو اپنا بازو، عضد اللہ کا بازو، تو ظاہر ہے کہ یہ والا بازو تو نہیں، کم سے کم بازو، قوت بازو محاورہ ہے، اسی لیے یعنی مددگار، میرا کام ہے کرے گا وہ، میری دی ہوئی قدرت سے، میرے عزم، میری اجازت سے میں نے منتخب کیا، کام میرا ہے، کرے گا وہ، کرے گا وہ، کہلائے گا میرا۔ الم یجدک یتیما فآویٰ، اے رسول آپ کے رب نے آپ کو یتیم پا کے پناہ دی کہ نہیں دی؟ پناہ ابو طالب دے، اللہ کہے میں، آغوش ابو طالب ظرف مشیت اللہ ہے۔ احسان ابو طالب کو کہتا ہے ہم نے، احسان خدیجہ کو کہتے ہیں کہ آپ کے رب نے آپ کو ضرورت مند پا کر کیا آپ کو غنی نہیں کیا؟ آل سے بھی غنی کیا، مال سے بھی غنی کیا۔ کرے خدیجہ، اللہ کہے ہم نے کیا۔ عجب یہ محسن ہے، بھئی یہیں سے سمجھ لو کہ یہ مومن نہیں ہے، یہ محسن ہے۔ ان دونوں کے ایمان کی بات کرنا ان کی توہین ہے، ان کے احسان کی بات کرو۔ اما محسن تو بہت سے ہیں کہ جن پہ محمد نے احسان کیا ہے، یہ وہ مومن نہیں ہے جو منت کشے احسان رسول اللہ ہو، یہ وہ مومن ہے کہ ایمان لا کے احسان کیا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، ابھی پچھلی مجلس میں نے کہا سورہ حجرات میں اللہ مومنین سے کہہ رہا ہے کہ یمنون، رسول سے کہہ رہا ہے اللہ یمنون علیک اسلامہم، یہ لوگ اسلام و ایمان لا کے آپ پہ احسان جتاتے ہیں۔ قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم الاسلام، تم ہم پر احسان نہ جتاؤ ایمان لا کر، بلکہ اللہ تم پہ احسان جتاتا ہے کہ تم کو ہدایت کر دی ہے۔ اللہ اکبر، یعنی اللہ ساری کائنات کے مومن وہ ہیں کہ وہ ایمان لائیں تو اللہ پہ احسان نہیں، رسول پہ احسان نہیں، بلکہ اللہ اور رسول کا ان پہ احسان ہے۔ مگر یہ وہ محسنین ہیں کہ ان کا ایمان جو ہے وہ احسان ہے دین خدا کے اوپر۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ شاید اسی لیے رئیس امروہوی اللہ مقامہ، جو عالم دین تھے مگر شاعر کے طور پہ زیادہ مشہور ہو گئے، انہوں نے اسی لیے کہا شریک دعوت اسلام ہے ابو طالب۔ میں شعر پڑھتا نہیں ہوں مگر اس معیار سے نیچے پڑھتا بھی نہیں ہوں، کوئی ایسے شعر ہو تو پڑھتا ہوں، زبردستی کے شعر نہیں، ہاں ردوا خدوا نہیں، الٹے سیدھے نہیں کہ ایک شعر پڑھ کے معلوم ہے مہینوں وضاحت کر رہے ہیں اس کی۔ ہم شریک دعوت اسلام ہے ابو طالب، نبی کو حق قائے کے نام ہے ابو طالب، حریم وحی میں الہام ہے ابو طالب، حریم وحی میں الہام ہے ابو طالب، حرم کے عزم کا احرام ہے ابو طالب، شریک دعوت اسلام ہے ابو طالب، ذوالشیرہ سے لے کر آخری زندگی تک مکے کی شریک دعوت اسلام ہے ابو طالب، نبی کو حق کا ایک انعام ہے ابو طالب، حریم وحی میں، وحی کے گھر میں الہام ہے ابو طالب، حرم کے عزم، کعبہ حرم اللہ کے گھر، حرم کے عزم کا، جیسے حاجی احرام باندھتا ہے یعنی آمادہ تیار ہو گیا حج کے لیے، تو ہمارا احرام کپڑا ہے، کعبے کا احرام کون ہے؟ ابو طالب، حرم کے عزم کا احرام ہے ابو طالب۔ یہ چن کے لائے جو غنچہ وہ پھول ہو جائے، یہ چن کے لائے جو غنچہ، یہ چن کے لائے جو غنچہ وہ پھول ہو جائے، پھر ان کی گود میں پل کر رسول ہو جائے۔ بھائی مدد کے حوالے سے بات سن لیں، مدد کے حوالے سے اللہ کہہ رہا ہے ما کنتم متخذ المضلین عضدا، توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ پیمبری کی براؤں کا رد ابو طالب، قافیہ ملاحظہ ہو جن کو ذوق ادب ہو، شعراء بھی ہیں ماشاءاللہ یہاں۔ پیمبری محمد نہیں، رسالت، پیمبری کی بلاؤں کا رد ابو طالب، نبی کی ڈھال دمے جد و قد ابو طالب، پیمبری کی بلاؤں کا رد ابو طالب، نبی کی ڈھال دمے جد و قد ابو طالب، نشانہ ختم رسول اور زد، نشانہ رسول کو بنا رہا ہے، زد ابو طالب لگا ابو طالب کے جا کے تیر۔ پیمبری کی بلاؤں کا رد ابو طالب، نبی کی ڈھال دمے جد و قد ابو طالب، پیمبری کی بلاؤں کا رد ابو طالب، نبی کی ڈھال دمے جد و قد ابو طالب، نشانہ ختم رسول
اور زد ابو طالب، ارے مدد خدا کی ہے، شکل مدد ابو طالب. بھئی یہی تو کہنا چاہ رہا تھا. مدد خدا کی ہے، شکل مدد ابو طالب. اب یہ بیعت بڑی الہامی ہے. نبی کی ڈھال دم پیمبری کی بلاؤں کا رد ابو طالب، نبی کی ڈھال دم جد و قد ابو طالب، نشانہ ختم رسول اور زدد ابو طالب. مدد خدا کی ہے، شکل مدد ابو طالب. جہاد ان کا ہے، پس منظر جہاد علی. بیک گراؤنڈ، پس منظر جو پیچھے نظر آئے. بھائی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ جہاد ان کا ہے، پس منظر جہاد علی. علی ہے بعد میں ان کے، یہ پہلے ناد علی. صلوات بر محمد و آل محمد. تو خداوند عالم معیار پیش کر رہا ہے بتوں کو یہ تانا دینا. اللہ کا بتا رہا ہے کہ خلقت ارض و سماوات اور کائنات کی اشیاء کی خلقت میں کوئی نہ کوئی نگاہ پروردگار میں وہ مددگار ہیں کہ جو اللہ کے حکم اور اللہ کے اذن سے، اللہ کی دی ہوئی قدرت سے خلقت کائنات پہ ان کا کوئی نہ کوئی دخل ہے. تبھی تو یہ کائنات اپنے محسن کو پہچانتی ہے. بھائی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ تبھی تو یہ کائنات اپنے محسن کو پہچانتی ہے. اب میں اپنا نہیں، مسلمانوں کا نہیں، بلکہ ایک غیر مسلم فلسفی اور سائنسداں کا وہ مشہور ایک پیراگراف پیش کر رہا ہوں کہ جو یہاں پر صاحبان مطالعہ نے ضرور پڑھا ہوگا. وہ غالباً انگریزی زبان ہی کا وہ فلسفی ہے، مجھے نام اس وقت ذہن سے نکل رہا ہے. اس شخص نے یہ کہا ہے نہج البلاغہ کا اس نے مطالعہ کیا. آیا کسی کے ذہن میں؟ کیا نام تھا؟ گیبنز. ٹھیک ہے، بالکل وہی ہے. اس نے نہج البلاغہ کے پہلے خطبے کا مطالعہ کر کے اس نے یہ کہا کہ ایک تاریخ میں شخصیت کوئی علی گزری ہے کہ جس کے خطبات، جس کے کلام اور خطبات کا یہ مجموعہ ہے. یہ کتاب ہے جو کمپائل کی ہے سید رضی نے. اس کا پہلا خطبہ توحید کہلاتا ہے، اور اس میں کائنات کی خلقت کا ذکر اللہ نے، وہ مولا کائنات نے کیا ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے اس خطبے کو بڑے غور سے پڑھا. سائنسداں تھا نا، آیات آفاق و انفس میں غور و خوض کرنے والا ہے، اور اللہ ایسے لوگوں کو اپریشیٹ کرتا ہے. الذین یتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا فقنا عذاب النار. اللہ ان کی تعریف کر رہا ہے، زمین و آسمان کی مخلوقات اور ان کی خلقت میں غور و خوض کرتے ہیں، اور جب انہیں کچھ نظر آتا ہے تو بے ساختہ کہتے ہیں پروردگارا تو نے انہیں یوں ہی تو نہیں پیدا کر دیا ہے. ایسے عقل رکھنے والے اور اپنی عقل کی آنکھوں سے دیکھنے والے اس فلسفی نے کہا کہ میں نے اس خطبے کو پڑھا، بڑے غور سے پڑھا. یہ تاریخ میں جو علی نام کی شخصیت ہے، اس میں اس نے خلقت کائنات کی اشیاء کی خلقت کے سلسلے میں ایسے رموز اور اسرار اور رازوں سے پردہ ہٹایا ہے، اتنی گہرائی سے ان کی خلقت کا راز بیان کیا ہے کہ مجھے تو لگتا ہے کہ یا تو کائنات اس کے ہاتھوں سے بنی ہے. یہ مشرک کہہ رہا ہے. بھائی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ بھائی مشرک بھی اتنا بدذوق نہیں ہے، مسلم نہ ہو کے بھی قائل علی ہے. وہ کیسے بدذوق مسلمان ہیں کہ جن کے عقیدے میں پہلے نہیں چوتھے ہی صحیح، مگر علی کو ان کے معیار سے گرانے کی فکر میں رہتے ہیں کہ جیسے کہ یہی اللہ سے عہد لے کے آئے تھے، عالم ارواح میں ولایت نہیں، یہی عہد لے کے آئے تھے، یعنی عہد عداوت کر کے آئے تھے، عہد ولایت نہیں. بھائی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ وہ کہتا ہے کہ ایسا خلقت زمین و آسمان اور اشیاء کی کائنات کی خلقت سے راز کا پردہ ہٹایا ہے کہ لگتا ہے کہ یا تو یہ کائنات اس کے ہاتھوں سے بنی ہے، یا کم سے کم ایسا ہے کہ کائنات پیدا ہو رہی تھی، یہ کھڑا دیکھ رہا تھا. بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ ایک مل جل کے بر محمد و آل محمد صلوات بلند آواز سے پڑھیں، رحمتیں آپ کی تمام کرو.
اب یہ اس کا جملہ ہے، ظاہر ہے کہ یہ ہمارا جملہ نہیں ہے نا، آپ لوگوں کا جملہ ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے لگ ایسا، بھائی جو علم کے سہارے سے علی کو پہچانے گا وہ اس منزل سے نیچے اس کو تسکین ہی نہیں ہوگی. نہیں سوالا آپ نے؟ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ جو معیار کے لحاظ سے علی کو تلاش کرے گا اس سے ہلکے پہ اس کو تسکین ہی نہیں ہوگی. اب اس نے دو باتیں یا کہی ہیں. مشرک ہم یہ جملہ کہہ کے اسے مشرک نہیں کہیں گے، اس لیے کہ مشرک جب ہوتا جب وہ یہ کہہ دیتا کہ ایسا ہے. اس نے کہا کہ بھائی یا ایسا ہے کہ یہی خالق کائنات ہے، یا کم سے کم ایسا ہے کہ کائنات خلق ہو رہی تھی یہ کھڑا دیکھ رہا تھا. یعنی اگر کائنات کی اشیاء کی خلقت کے را میٹیریل پر اس کی نظر نہیں تھی تو کیسے راز خلقت بتا رہا ہے کہ کہاں سے چلی. کل کی مجلس میں چھوڑتا ہوں اس کے آگے کی باتیں. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ یعنی اس نے ایک جملہ کہا کہ یا اس نے پیدا کیا یا پیدا ہوئی اس کی نگرانی میں، اس کے انسپیکشن میں، اس کے سپرویژن میں، اس کی ماتحتی میں، اس کی نگرانی میں یہ شاہد تھا، اسے شہادت دلوائی گئی. بھئی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ یعنی اشیاء کائنات لباس وجود پہن رہی تھیں اور اللہ نے اس لیے دکھایا کہ ان کے راز خلقت سے واقف ہو جاؤ تاکہ کل تم ان کے مزاج خلقت کو پہچان کر انہیں استعمال کرو. توجہ فرما رہے ہیں کہ نہیں؟ تو یہ شرک نہیں ہے. شرک یہ ہے کہ کوئی یہ کہے کہ اللہ کے پیرلیل انڈیپینڈنٹ کسی نے کائنات کو بنایا. تو انڈیپینڈنٹ تو اگر حکومت بھی دے دی جائے اللہ سے جوڑ کے تو وہ بھی شرک ہے. تمہیں وہ بڑا والا شرک ہضم ہے، چھوٹا والا نہیں ہضم کر پا رہے ہو. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ ایک مل جل کے صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد. تو قرآن ولایت کا معیار بتا رہا ہے کہ یہ بت جو ہیں وہ تمہارے اولیاء و سرپرست اس لیے نہیں ہو سکتے کہ خلقت زمین و آسمان میں ان کا کوئی کنٹریبیوشن، کوئی دخل نہیں ہے. یہ کائنات ہم نے پیدا کی ہے اور جن کے تصدق میں پیدا کی ہے، جن کے وسیلے سے پیدا کی ہے، جن کا احسان ہے خلقت کائنات کے اوپر. یہ نہ ہوتے تو کائنات نہ ہوتی. تو یہ کائنات بھی ان اپنے محسنوں اور منعموں کو پہچانتی ہے، تبھی تو یہ کائنات ان کے اشارے پہ حرکت کرنے لگتی ہے، تبھی تو یہ کائنات ان کا کہنا مانتی ہے. بھائی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ بھائی انسان حیران ہو جائے کہ نہ ہو جائے. عجب منزل ہے، عجب منزل ہے. کائنات خدا کی ہے، استعمال یہ کر رہے ہیں، حیرت ہو کہ نہ ہو. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ یعنی اللہ کے ولایت کے کوٹے سے ولایت ملی ہے، مگر کوئی نہ کوئی استحقاق ہے. یہ ولایت خود بخود نہیں ملتی جب تک کہ معیار ولایت پہ مکمل نہ اترے. ولایت خود بخود نہیں ملتی. تو اب جو غدیر میں ولایت کا اعلان ہے یہ دی نہیں گئی ہے، یہ ابھی دی نہیں گئی ہے. اما خلقت کائنات سے، زمین و آسمان و کائنات کی خلقت سے پہلے یہ ولی ہیں. اور منکر ولایت علی، منکر غدیر یہ بھول جاتا ہے کہ غدیر میں ایک ولایت کا اعلان نہیں ہے، 3 ولایتوں کا اعلان ہے. ولایت اللہ کا بھی اعلان ہے، ولایت رسول اللہ کا بھی اعلان ہے، ولایت علی کا بھی اعلان ہے، اور تیسرے نمبر پہ ہے. بھائی یہی تو پیغمبر نے کہا کہ من کنت مولا، پہلے اپنے کو بتایا، بھائی جس کا میں مولا ہوں فہذا علی مولا. تو منکر ولایت علی حقیقت میں منکر ولایت محمد بھی ہے، اور جو ان کی ولایتوں کا منکر ہے وہ ولایت اللہ کا منکر ہے. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو یہی سبب ہے کہ اللہ کائنات کا ولی ہے، مگر جو اس کی سرپرستی کو اپنے اختیار سے قبول کر لے اللہ اس کو عزت دینے کے لیے اپنے سے جوڑ کے کہتا ہے کہ اللہ ولی الذین آمنوا. ایسے تو کائنات کا ولی ہے
مگر صاحبان ایمان کو شرف دینے کے لیے، کیونکہ انہوں نے اپنے اختیار سے میری ولایت اور جتنی بھی میری دی ہوئی ولایتیں ہیں وہی مومن ہے، انہوں نے قبول کیا ہے، تو ہم صاحبان ایمان کے ولی ہیں، اور ولایت کا کام، بس زحمتیں ختم کر دی میں نے آپ کی، اور کار ولایت اللہ کا کیا ہے بھائی؟ توجہ، ولی جو ہوتا ہے اس کا کام کیا ہوتا ہے؟ ولایت کا مطلب دوستی یاری نہیں ہے، کار ولایت یہ ہے اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی ہے صاحبان ایمان کا جنہوں نے اللہ کو اپنا ولی و سرپرست تسلیم کر لیا، یخرجہم من الظلمات الی النور۔ پہلا ولی کا جواب ہی یہی ہے کہ ظلمتوں سے، تاریکیوں سے، گمراہیوں سے نکال کے نور کی طرف لائے، ہدایت کی طرف لائے۔ ولی کا پہلا کام ہی یہی ہے، بتا رہا ہے سورہ بقرہ آیت الکرسی کہ یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت، اور جو کافر ہیں ان کے ولی و سرپرست شیطان و شیطانی قوتیں طاغوت ہیں۔ یوں تو اللہ ولی کائنات ہے، کوئی مانے یا نہ مانے، مگر جو اللہ کو نہیں مانتا اختیار سے، اور شیطان و طاغوت کو، طاغوت یعنی شیطان و شیطان کے چیلوں کو، جو جناتی شکل میں ہو یا انسانی شکل میں شیطان کے چیلے، جو انہیں اپنا سرپرست اللہ سے ہٹ کر اللہ کے بتائے ہوئے ولیوں سے بغاوت کر کے الگ سے الیکشن کر کے، جو یہی ہے جو شیطانی قوتوں کو اپنا ولی بنائے، تو کیا ہوتا ہے؟ یخرجہم من النور الی الظلمات، نور میں بھی ہو تو ظلمتوں میں ڈھکیل دیتے ہیں۔ یعنی کرپٹ ولایت اور کرپٹ رہبری اور کرپٹ سرپرستی کی سزا یہ ہے کہ اگر تھوڑا بہت نور و ہدایت میں ہو بھی تو کیونکہ قائد و رہبر و سرپرست جو ہے وہ کرپٹ ہے، تو وہ نور سے نکال کے الٹے ظلمتوں میں ڈھکیل دیتا ہے۔ یہی سبب ہے اللہ یہ پہلے نہیں دیکھے گا کہ کتنی نمازیں پڑھی، یہ دیکھے گا کس کے کہنے سے، کس کی نگرانی میں پڑھی ہے۔ یہی سبب ہے کہ ولایت علی کی مہر ضروری ہے ہر سجدے کے اوپر۔ بھائی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ جو سجدہ محبت علی میں ہے وہ معراج بندگی، اور جو سجدہ بغض علی میں ہے وہ گناہ کبیرہ ہے، وہ کفر ہے، چاہے سجدہ خدا ہو۔ جو سجدہ بغض علی میں ہو وہی تو کفر ہے، وہی تو گناہ کبیرہ ہے۔ تقدس کا الجھاؤ داڑھی کے اندر، تقدس کا الجھاؤ داڑھی کے اندر، اور جبی پر چمکتا گناہ کبیرہ۔ یہ نقش سجدہ نہیں ہے، یہ گناہ کبیرہ چمک رہا ہے بے حیاؤں کی پیشانی پر، جو بغض علی اور عداوت علی کی بھٹی میں جل رہے ہیں۔ عجب مسئلہ ہے بھائی، آپ دیکھ لیں، بیدار رہیے گا، بیدار رہیے گا۔ جو جتنا دیندار ہو اس کے چہرے پہ اتنا ہی شرافت آنی چاہیے۔ بیدار ہیں کہ نہیں ہیں؟ اگر دین کرپٹ نہیں ہے، مذہب کرپٹ باطل نہیں ہے، تو اگر اپنے عمل میں کچھ کمزور بھی ہے، زیادہ ریلیجس نہ بھی ہو، تو چہرے سے آثار شرافت مکمل نہیں جاتے۔ مگر اگر مذہب کرپٹ ہو، عداوت اہل بیت میں، تو جتنا دیندار ہوتا جاتا ہے اتنی ہی خباثت چہرے پہ آتی چلی جاتی ہے۔ یہاں تک کہ اگر صحیح مذہب والے کے چہرے پہ داڑھی بھی نہیں ہے، اگر صحیح مذہب والے کے چہرے پہ داڑھی بھی نہیں ہے وہ گناہ، مگر یہ رحمت پروردگار، یہ تصدق ولایت علی ہے کہ داڑھی نہیں بھی ہے پھر بھی چہرے کی رونق کم تو ہوتی ہے، جاتی نہیں ہے۔ مگر بغض علی میں اما جتنا ہی رکھتے جاؤ داڑھی اتنا ہی سیاہی آتی چلی جاتی ہے، کیونکہ ولایت اللہ کا جو باغی ہے اللہ
اس کے اعمال کی خباثتوں کو اس کے چہرے پہ جلوہ گر کر دیتا ہے، چہرے سے ہویدا ہو جاتا ہے۔ یہی سبب ہے کہ صحیح مذہب والا اگر حج کر کے واپس آئے تو آدمی سے انسان بن جاتا ہے، اور کرپٹ مذہب والا جب مکے ہو کے حاجی صاحب بن کے آتا ہے تو پاجی ہو جاتا ہے۔ ہائے 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 ہائے۔ صحیح مذہب والا اگر جس نے علی کی ولایت کو تسلیم کیا ہے اس کا اخلاق اچھا ہوتا چلا جاتا ہے، یعنی جتنا ہی دیندار ہوگا اتنا ہی با اخلاق، اتنا ہی منکسر، ڈاؤن ٹو ارتھ۔ اور جب یہ ابالسا بغض علی کی مار کھائے ہوئے یا جتنا ہی دیندار ہوتے ہیں اتنا ہی بد اخلاق ہوتے چلے جاتے ہیں۔ یہ سب تجربات ہیں بس عزیزو، یہی سبب ہے کہ اللہ کو اس سے مطلب نہیں ہے کہ کتنی نماز پڑھی، کتنے روزے رکھے، کتنی زکوٰۃ دی، کتنا حج کیا، کتنے تم نے اعمال انجام دیے۔ اللہ کو اس سے مطلب ہے کہ رہبر کرپٹ تو نہیں تھا، کس کی اداؤں کی نقل کی، کس کی سرپرستی میں انجام دیا، اور کس نے مہر لگائی نامہ اعمال پہ۔ اسی لیے اہل سنت کے بڑے بڑے علماء، خطیب بغدادی اہل سنت کے عالم نے تاریخ بغداد میں حدیث لکھی کہ عنوان و صحیفۃ المؤمن حب علی ابن ابی طالب، مومن کے نامہ اعمال کی ہیڈ لائن اور سرخی جو ہے وہ حب علی ابن ابی طالب ہے۔ اتنا یاد رہے کہ اعمال کا حساب اس کا ہوگا جس کا نامہ اعمال پڑھا جائے۔ ہائے ہائے، سن لے جملے، صلوات بر محمد و آل محمد۔ بہت ایک مل جل کے بس زحمتیں آپ کی تمام ہیں۔ حب علی ابن ابی طالب نام اعمال میں لکھا ہے، جیسے ہی فرشتوں کے ہاتھ میں آیا ظاہر ہے کہ انہوں نے سب سے پہلے دیکھا پیشانی پہ کیا لکھا ہے۔ اگر حب علی لکھا ہے تو اس کو رکھا، اس کا حساب اسے پڑھا جائے گا، اور اگر بغض علی لکھا ہے تو اس کو نوچ کے ڈسٹ بن میں ڈال دیا جائے گا۔ کہاں گئی نمازیں، کہاں گئے روزے؟ ہمیں سرخی ہی پڑھ کے فیصلہ ہوگا کہ پڑھا جائے کہ نہ پڑھا جائے۔ ارے حساب اعمال کا محبان حیدر کرار ہی کا ہوگا، دشمنان علی کے کسی عمل کا حساب نہ ہوگا، اس لیے کہ سب سے بڑا گناہ سیئہ ہے بغض علی، اور سب سے بڑی حسنہ اور نیکی ہے حب علی۔ جب حب علی ہوگا تو حساب ہوگا۔ تو اے شیعان علی، تم عمل انجام دو، تمہارے اعمال کا حساب ہوگا۔ اللہ کے نزدیک علی کے شیعہ کے عمل میں وزن ہے، جو دشمن علی ہو اس کے عمل کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ نگاہ پروردگار میں اس کی پرہیزگاری اور بدکاری برابر ہے۔ اللہ کو کوئی فکر نہیں ہے کہ علی ولایت علی کا منکر، محبت علی کا منکر، بغض علی رکھنے والا وہ نماز پڑھے یا بے حیائی کرے۔ ارے حدیث ہے اصول کافی میں، میں کہہ دوں میں کیا عرض کروں، حدیث ہے امام جعفر صادق علیہ السلام، بڑی عجیب حدیث ہے، مگر اصول کافی علامہ کلینی معتبر ترین کتاب، حدیث صحیح ہے، چھٹے امام سے حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ سواء للناصب صلی ام زنا، ہم اہل بیت کے ناصب، ہم سے دشمنی رکھنے والے کے لیے نگاہ پروردگار میں برابر ہے نماز پڑھے یا زنا کرے۔ اصول کافی میں نہیں، امام صادق سے بڑے نہ بنے ہم، عارف باللہ کچھ نہیں، یہ ولایت علی کا مسئلہ ہے، کھیل نہیں ہے۔ ارے بڑے بڑے نبیوں کی نبوتیں داؤں پہ لگ جاتی ہیں۔ نبیوں کی عصمتیں، امام نے فرمایا کہ سواء للناس بسلام زنا، ہم اہل بیت کے ناصب، ہم سے عداوت و بغض رکھنے والے کے لیے سیم ہے، برابر ہے، ایکول ہے، نماز پڑھے یا زنا کرے۔
صادق آل محمد، بانی فقہ جعفری، محیی شریعہ مطہرہ و محمدیہ، وہ شخص کہ محمد کی شریعت جس کے نام سے منسوب ہو گئی ایسا زندہ کیا اور پہچانوایا، شریعت محمد کی کہلائے جعفری، وہ امام کہ جو ذرا سی بھیک دے دے کشکولے گداگری میں تو جاہلوں میں وہ امام اعظم ہو جائے۔ وہ فرما رہا ہے سواء للناس بسلام زنا، ہمارے دشمنوں کے لیے سیم ہے وہ نماز پڑھیں یا بے حیائی کریں۔ وجہ یہ ہے کہ عنوان صحیفہ مومن حب علی ابن ابی طالب ہے۔ جب یہ عنوان دیکھا جائے گا تو اس نامہ اعمال کو وزن دیا جائے گا، اہمیت دی جائے گی، رکھو یہ پڑھنے کے لائق ہے، اور اسے تو ڈسٹ بن میں پھینک دیا جائے گا، اس لیے کہ کوشچن نمبر 1 جو کمپلسری تھا اسی میں فیل ہے۔ جب کمپلسری کوشچن میں کوئی فیل ہو یا نہ لکھے تو اگلے جوابات کی اہمیت نہیں ہے، اور اگر کمپلسری کو اس نے جو ہے وہ باقاعدہ جواب دیا ہے جیسا تیسا صحیح تو اگلے کوشچن بھی پڑھے جائیں گے، اور پچھلے کوشچن کی اہمیت پہ اس پہلے کمپلسری کوشچن کی وجہ سے ہوگی۔ اب سمجھ میں آیا کہ ولایت علی جو ہے وہ کمپلسری کوشچن ہے۔ ارے تمہارے لیے کیا، رسالت مصطفیٰ کے لیے کمپلسری ہے۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، پیغمبر کی رسالت کا نامہ اعمال ہلکا ہو جائے اگر اعلان ولایت نہ ہو۔ قرآن کہہ رہا ہے اے مسلمان تیرے نامہ اعمال کی کیا حیثیت ہے اگر ولایت علی نہیں ہے۔ بس عزیزوں زحمتیں تمام کر دیں تو یہ وہ ولایت ہے کہ جس پہ اترائیے، جس پہ ناز کیجئے، جس پہ مشیت اتراتی ہے۔ سیفسٹ عقیدہ ہے ولایت علی، سیفسٹ عقیدہ ہے ولایت علی۔ اللہ کو ماننے والا ضروری نہیں ہے کہ رسالتوں کو مانے، ایسے بھی گزرے ہیں کائنات میں۔ شہرستانی کی تاریخ الملل والنحل پڑھ لیجئے، اگر انگلش میں ٹرانسلیشن مل جائے وہ، یا اردو یا عربی بھی ماشاءاللہ آپ لوگوں کو ہم سے کم نہیں آتی ہے، آپ اسے پڑھ لیجئے، اس میں آپ کو ملے گا کہ ایسے بھی گزرے ہیں جو اللہ و توحید کو، مکمل توحید کو مشرک نہیں، ایسے بھی ہیں جو مکمل توحید کو ماننے والے ہیں، جیسے براہمہ ہند کا، ہندوستان کے برہمنوں کا جو عقیدہ تھا وہ توحید پروردگار کے ویسے ہی قائل تھے کہ جیسے اللہ چاہتا ہے توحید، مگر وہ پروفٹ ہوڈ اور رسالت اور نبوت کے قائل نہیں، وہ کہتے تھے عقل ہی نبی یہ باطن ہے، یہ کافی ہے، سلسلہ ارسال انبیاء و مرسلین کی ضرورت نہیں ہے، عقل ہی کافی ہے اچھائی برائی بنانے کے لیے، اور وہ توحید کے قائل تھے۔ تو جو اللہ کی توحید کو مانے لازم نہیں ہے کہ وہ پروفٹ ہوڈ اور رسالت کو مانے، ہے تو وہ شرط اول، مگر وہ جو ہے وہ دوسرے عقیدے کی گارنٹی نہیں ہے۔ بھائی ختم ہے میری بات۔ جو توحید و رسالتوں کو مانے اور یہاں تک کہ ختم رسالت تک بھی مانے، وہ لازم نہیں ہے کہ بعد کے عقیدہ امامت و ولایت تک آئے، مگر میرا چیلنج ہے اس کائنات میں ایک بھی ایسا نہ ملے گا جو ولایت علی اور امامت علی کا تو قائل ہو اور رسالت محمد اور توحید خدا کا قائل نہ ہو۔ اسی لیے میں نے کہا یہی وہ بنیادی عقیدہ ہے، سیفسٹ فیتھ ہے، کہ جو علی کی ولایت کے در پہ آ گیا اسے سب مل جاتا ہے۔ بس عزیزوں یہی بتانے کے لیے اہل بیت نے قربانیاں دی ہیں۔ مشن ہے پورا، غدیر سے لے کر کربلا تک یہی مشن ہے، ورنہ کیا پڑی تھی حسین کو اتنی زبردست قربانی دیتے؟ کیا چھوٹے موٹے مقاصد کے لیے حسین کی اتنی بڑی قربانی، اتنی وزنی شہادت، شہادت عظمی، شہید اعظم کہلائے حسین، سید الشہداء؟ نہیں، حسین کا مشن یہی تھا، حسین کا مشن یہی تھا کہ جیسے محاذ شرک پہ میرے نانا نے جھوٹے خداؤں کو رسوا کر کے اللہ کی توحید کا جھنڈا بلند کیا،
वैसे ही मैं झूठे नुमाइंदे जो मेरे नाना के बने हुए हैं, मैं अपनी सीरत और किरदार दिखा के बताऊंगा कि किसे कहते हैं नुमाइंदा रसूल, किसे कहते हैं नुमाइंदा खुदा, किसे कहते हैं जो इमाम वक्त होता है। लिहाजा वही विलायत, वही कुदरत, वही इख्तियार हुसैन लेके मैदान करबला में आए हैं। अरे इनके बच्चों में वो इख्तियार था, इनके बच्चों में वो इख्तियार था कि कायनात की जिस शय को हुक्म देते वो वैसा ही करती। ये असगर गहवारे में नहीं, ये असगर जमीन पे जो पड़े थे मैदान करबला में, अरे इस्माइल एरिया रगड़े तो जमजम का चश्मा फूट जाए। कसम खुदा की ये मशीयत खुदा है। नहीं, हुसैन पानी नहीं चाहते थे। हुसैन और तलबे आब है माअज़ल्लाह। ये हुसैन के दो बच्चे, एक असगर है, एक सकीना। हुसैन ने कभी अपने लिए पानी नहीं मांगा। मीर अनीस ने फरमाया इसीलिए कि हुसैन और तलबे आब है माअज़ल्लाह तमाम करते थे हुज्जत, सवाल आब न था। मगर जोश मलियाबादी ने अजब शेर इरशाद फरमा दिया। जोश कहते हैं कि बहुत ही माबैने आबो तशनगी क्या था, मगर वो दूरी, बहुत ही माबैने आबो तशनगी क्या था, मगर गैरत हक को न थी मंजूर तौहीने हुसैन। अल्लाह की कुदरत का मजहर है। ठोकर मारे तो जमजम से ज्यादा शफाफ चश्मा जो है वो उबल आए जमीन करबला से। बस अज़ादारो, हुसैन इन दो बच्चों को अपनी मजलूमियत का मजहर बना के लाए थे। एक वो छोटा सा असगर कि जब तक असगर आ न लिए हुसैन मदीने से अपने शहादत के मिशन को लेके आगे नहीं बढ़े। जैसे रसूलुल्लाह को इंतजार था कि काबे में अली आले तो रिसालत का आगाज किया जाए, वैसे ही हुसैन को इंतजार था कि अली असगर आले तो हम कारवान शहादत का आगाज करें। क्योंकि वो हक्कानिये मोहम्मद की सबसे बड़ी दलील था, यह हक्कानिये हुसैन की सबसे बड़ी दलील है। अज़ादारो, करबला के शहीदों की मुसीबत की इंतहा, मैं ये जुमला पिछली मजलिस में कह चुका, मगर जो नहीं थे महसूस करें कि करबला, मैदान करबला में लोगों की सबसे बड़ी मुसीबत आले रसूल की थी कि असगर मारा गया, और असीरों की मुसीबत की इंतहा यह थी कि सकीना मर गई। आज चंद फिक्रे उस हुसैन की, साहिबान औलाद, असगर और सकीना के मसाइब बड़े सख्त हैं, पढ़ना भी सख्त है, सुनना भी सख्त है। साहिबान औलाद सभी के छोटे छोटे बच्चे होते हैं, जिनके बच्चे आज बड़े भी हैं, कल छोटे थे, बच्चियां भी हैं, बच्चे भी हैं। इस बच्ची की मुसीबतों की इंतहा बस ये है, इंतहा ये है अज़ादारो, कि कोई किताब असीरों के मसाइब की हो ही नहीं सकती मुकम्मल जब तक कि मसाइब सकीना उसमें ना लिखे जाएं। अज़ादारो, तसव्वुर करें 4 साल की बच्ची और इतने मसाइब, इतने बड़े बड़े मसाइब। करबला के मैदान ही में हुसैन का रुखसत होना ही क्या मामूली मुसीबत है सकीना की। साहिबान औलाद, बच्चियां बाप से ज्यादा मानूस होती हैं, बेटे माओ से मानूस होते हैं। जब आप कभी अपने छोटे से बच्चे को छोड़ के घर से निकल रहे हो, चाहे अपने जॉब पे जा रहे हो, सुबह जाके शाम को आएंगे, आपको भी मालूम है, बच्चा भी जानता है, मगर आपने देखा कि बच्चे छोटे से किस तरह से दामन से उलझने लगते हैं और अपने बाप को रोकने लगते हैं, जबकि वो जानते हैं, आदत है कि आ जाएंगे बाबा शाम को, और आपको भी तस्कीन है कि शाम को आ जाएंगे। चंद घंटों के लिए आप घर से निकल रहे हो और अगर कोई बच्चा आपके दामन में उलझ जाए तो
تو آپ زبردستی کر کے نہیں چھوڑاتے بلکہ منع کے چاہے کچھ منٹ آپ لیٹ ہو جائیں مگر بچے کو تسکین کے ننھا سے دل نہ ٹوٹے، میرے فراق میں یہ بچہ کہیں مضطر و پریشان نہ ہو جائے۔ عزادارو، اور اگر سفر پہ جا رہے ہو چند دن کے لیے تو اس 3 4 5 سال کے بچے سے خدا حافظ کرنا کتنا مشکل ہوتا ہے صاحبان دل۔ ارے حسین عصر عاشور جب رخصت کے لیے آئے تھے، عزادارو اب جو جا رہے ہیں تو واپس نہ آئیں گے، اور اگر سکینہ راستہ روک لے، ہائے غریبی حسین، ہائے یہ مظلومی حسین۔ ارے یہی تو رخصت کے وقت ہوا تھا کہ حسین جب سب کو رخصت کر کے رہوار پہ بیٹھ چکے تھے تو گھوڑا آگے نہیں بڑھ رہا تھا۔ حسین یہی کہہ رہے تھے، اے میرے نانا کے گھوڑے، ارے جیسے میں 3 دن کا بھوکا ہوں پیاسا ہوں ویسے تو ہی پیاسا اور بھوکا ہے، تورا بڑا احسان میرے اوپر ہے، جس طرح سے زخم میں نے کھائے ہیں تو نے بھی کھائے ہیں۔ اے میرے نانا کے رہوار، تیرا شکریہ کہ 71 لاشیں اٹھانے میں تو ہی نے مدد کی ہے، بس ایک آخری خدمت اور ہے اے میرے نانا کے باوفا گھوڑے کہ مجھے اپنی آخری وعدہ گاہ قتل گاہ تک پہنچا دے، پھر تیری زحمتیں تمام ہیں۔ بے زباں کیا کہتا، ارے ایک بار حسین کا چہرہ دیکھا، ایک بار سر جھکا کے نیچے اشارہ کیا، اب جو نیچے دیکھا تو ایک بچی ٹاپوں سے لپٹی ہوئی، اے میرے بابا کے گھوڑے، ارے مجھے میرے بابا کو نہ لے جا۔ حسین اتر آئے، اے سکینہ، ارے اب باپ کو صبر کرو، خدا حافظ۔ ایک جملہ سکینہ نے کہا، آپ سن لیں، دیکھیں حسین کے بعد کی مصیبت کا اندازہ جب لگے گا جب حسین کے سامنے ہی دیکھ لیں کیا کیفیت ہے سکینہ کی۔ ایک بار حسین سے سکینہ نے کہا، اے بابا کیا آپ نے اب بالکل ہی کیا مرنے کا ارادہ کر لیا ہے؟ غریب الوطن بچی کو کیا جواب دے؟ جب مظلوم نے جواب دیا، ہر کتاب میں یہ لکھا ہے کہ حسین نے کہا، اے جان پدر، ارے وہ کیوں مرنے کی تمنا نہ کرے جس کا کوئی مددگار نہیں رہ گیا۔ سکینہ کے دل پہ چوٹ لگی، سہم کے ایک بار کہا، اے بابا آپ کے بعد ہم لوگوں کے کیا ہوگا؟ اے بابا، اگر ہو سکے، یہ جملہ ہے طبری میں بھی سنی کتابوں میں بھی ہے کہ یا ابتا ردونا الی حرم جدنا، اے بابا اگر ہو سکے تو اپنے مرنے سے پہلے ہمیں اپنے جد کے گھر پہنچا دیجئے، ہمیں مدینے پہنچا دیجئے۔ حسین نے عجب جواب دیا، کہا، اے بچی، تیرا بابا اتنا تھکا ہے کہ اگر ذرا سی مہلت مل جائے تو سو جائے، 71 لاشیں تیرا بوڑھا باپ اٹھا چکا، بیٹی خدا حافظ۔ کہا، اچھا بابا، اے بابا آپ جانتے ہیں کہ مجھے آپ کے سینے پہ نیند آتی ہے، اب آپ کے بعد میں کیسے سوؤں گی؟ بابا ایک بار سینے پہ سلا لو۔ جلتی زمین پہ حسین لیٹ گئے، سکینہ کو سینے پہ لے کے بہلانے لگے، اے بیٹی خدا حافظ۔ ہاں عزادارو، اب جو بابا سے بچھڑی تو کوفے کی گھڑکیاں، ارے شمر کے تماچے، کسی کے گوشوارے چھیننا، کبھی ناقے سے گر پڑنا۔ عزادارو 11 محرم کی وہ مصیبت کہ نہ چچا ہے نہ بابا، ارے بے کجاوا اونٹ جو لائے گئے تو بیویوں کو ارے بے کجاوا شتروں پہ سوار کیا گیا، مگر شمر یہ اتنا بدبخت تھا، یہ اتنا ظالم تھا، یہ اتنے ستم ایجاد تھے کہ نئے نئے انداز مصیبتوں کے اور ظلم کے ایجاد کرتے تھے۔ سکینہ کو جب زینب اور رباب نے چاہا کہ اپنے ساتھ لے لے تو ہاتھ پکڑ کے شمر نے کھینچا، کہا نہیں، اس بچی کو میں الگ سے سوار کروں گا۔ 4 سال کی بچی، ارے اکیلے اونٹ پہ سوار کیا جا رہا ہے۔ سنو صاحبان اولاد، سن سکو، یہ مصائب سننے کے والے نہیں ہیں، اس لیے کہ ان مصائب کا حق نہیں ادا ہو سکتا۔ ہاں عزادارو سنو صاحبان اولاد، اگر نہ تصور
کر رہا ہے تو اپنی بچی کا تصور کر لو. ارے اونٹ کے اوپر سکینہ بیٹھتی تو گر جاتی تو شمر نے کیا کیا کہ بچی کو اونٹ پہ لٹا کے ارے رسی سے جکڑ دیا. جب اونٹ کے تازیانے مارتا تھا تو سکینہ کا وہ نرم کھال، وہ جسم نازنی اونٹ کی سخت پیٹھ سے رگڑتا تھا، پیٹھ اونٹ کی سرخ ہو جاتی تھی. اجرکم اللہ. وہ کبھی پھوپھی سے کہتی تھی مجھے گود میں لے لو، کبھی کہتی تھی ماں سے مجھے گود میں لے لو. بیویاں ارے ان ستموں کو فقط دیکھ کے رہ جاتی تھی. ہائے سجاد کی مصیبتیں کہ لوہے میں غرق ہیں، بہن کی مدد بھی نہیں کر سکتے. ارے کہاں تک ان مصیبتوں کی تاب لاتی. دربار یزید کی مصیبتیں کہ اہل حرام لا کے مجرموں کی طرح شراب خوروں کے مجمع میں، بدکاروں کے مجمع نامحرم میں نبی کی بیٹیاں ارے بے مقنع چادر کھڑی ہیں، ایک دوسرے کے پیچھے چھپ رہی ہیں نامحرموں سے. کہ چمر آگے بڑھ کے کہتا ہے کہ ہاذہی زینب بنت علی. اللہ اکبر. دربار شراب خور حسینی زہرا زینب کبریٰ. سجاد مر ہی تو گئے ہوں گے جب وہاں پھوپھیوں کا نام لیا جانے لگا. یہ زینب ہے، یہ ام کلثوم ہے، یہ رباب زوجہ حسین ہے، یہ علی ابن الحسین ہے، یہ سکینہ بنت الحسین ہے. یزید نے جیسے ہی بچی کا نام سنا کہا اچھا تم ہی سکینہ ہو. اے سکینہ یہ بتاؤ کہ میں مسلسل دیکھ رہا ہوں کہ تمہیں شاید کوئی اذیت ہے، تم بار بار پنجوں کے بل کھڑی ہوتی ہو. سکینہ نے کہا اے ستم ایجاد، کیا دیکھ نہیں رہا ہے کہ چھوٹی سی رسی میں ہم سب کے گلے بندھے ہیں، ہماری ماں پھوپھیوں کے قد ہم سے بڑے ہیں. ارے جب میرا گلا گھٹنے لگتا ہے تو میں پنجوں کے بل کھڑی ہو جاتی ہوں. بس آزادہ رہو. ارے ایک بار یزید نے کہا سکینہ ارے سنا ہے کہ تم اپنے بابا کو بہت چاہتی ہو. کہا میرے بابا بھی مجھے بہت چاہتے تھے. کہا اپنے بابا سے ملاقات کرو گی. کہا کون ہے ایسی چہیتی بچی جو بابا سے ملاقات نہ کرنا چاہے. کہا سکینہ اگر ملاقات کرا دے تو اپنے بابا کو پہچان جاؤ گی. کہا کیا کہنا، میں اپنے بابا کو نہ پہچانوں گی. بس سنو عزادارو، مجلس تمام ہے. میں یہ کہنا تھا کہ اس نے تخت کے نیچے سے وہ تشت نکالا کہ جس میں سر حسین، پوشش ہٹائی، مدتوں کے بعد باپ کا سر نظر آیا. ارے بچی آگے بڑھ کے جیسے ہی بڑھی، یزید نے کہا سکینہ اپنی جگہ پہ ٹھہر جاؤ ورنہ بابا کا سر تمہیں نہیں دیں گے. اے سکینہ تم تو کہتی ہو کہ بابا تمہیں بہت چاہتے تھے. اگر تمہیں بابا بہت چاہتے تھے تو تم بابا کے قریب نہ آؤ، تمہارے بابا خود تمہارے قریب آئے. بس یہ سننا تھا کہ جلا ہوا شام غریبہ کا جلا ہوا ننھا سا دامن ہاتھوں میں اٹھا کے کہا اے میرے بابا. ارے برسر دربار محبت کا امتحان. اے بابا برسر دربار محبت کا امتحان ہے. اے بابا آ جاؤ، دیکھ رہے ہو کہ کتنی مجبور ہے تمہاری چہیتی. سر حسین تشت سے فضا میں بلند ہوا، دامن سکینہ میں آیا، بابا کے منہ پہ منہ رکھ کے نہ جانے کیا کیا شکوے شکایتیں کی. ہاں عزادارو بس یہ ملاقات تھی کہ سکینہ پھر زندہ نہ رہ سکی. ارے سر تو چھین لیا گیا. زندہ میں سکینہ راتوں کو سوتی نہیں تھی. کبھی آنکھ جو لگی تو چونک کے کہتی تھی کہ بابا کہاں ہے. اے پھوپھی ابھی بابا آئے تھے، اے اماں ابھی بابا آئے تھے. ارے بابا آئے تھے مجھ سے کہہ رہے تھے تمہیں لینے آیا ہوں. آزادارو رات کے کسی پہر ارے بیٹی باپ سے جا ملی، یہی رہائی کا بہانہ بنا. چلے اہل حرام
مگر عجب کشمکش میں ہے کہ ننھی سی قبر ارے زندہ میں ہے، سکینہ کو تنہا چھوڑے تو کربلا نہیں جا سکتے، کربلا جائے تو بچی تنہائیوں میں ہے۔ بس عزادارو وہ عجب کوہرام اور قیامت کا منظر تھا جب بیویاں جا تو رہی تھی مگر کہہ رہی تھی اے میری بچی ارے چلو کربلا چل رہے ہیں، تمہیں وطن کی بڑی یاد آتی تھی۔ یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین